اللہ کے نبی نے علیکم بسنتی فرمایا، علیکم بحدیثی نہیں فرمایا۔ من تمسک بسنتی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نہیں فرمایا النکاح من حدیثی۔ نمبر 3، جب آیت اتری یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن بعد کے چہرے سفید ہوں گے، ان سے مراد کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، اختلافات سنت سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنا نام اہل حدیث نہیں بلکہ اہل السنت رکھتے ہیں۔ اہل حدیث نہیں بلکہ اہل سنت رکھتے ہیں، رکھتے ہی نہیں ہے، نبی کا رکھا ہوا نام ہم قبول کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ نبی پاک کا نام لیتے ہیں لیکن نبی پاک کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں نام نبی کا لیں گے اور نام نبی پاک کا لیں گے لیکن اپنا نام انگریز سے لیں گے، اپنا نام حضور سے نہیں لیں گے۔ ہم نے کہا انگریز والا کام کرنا ہو تو نام بھی انگریز سے، اور نبی والا کام کرنا ہو تو نام بھی نبی سے۔ عوام کو اہل سنت کا نام نبی نے دیا ہے اور عوام کو اہل حدیث کا نام انگریز نے دیا ہے۔ یہ لفظ عوام کیا ہے کہ میں نے دفعہ دخل مقدر کیا ہے، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا میں بتاؤں گا، ایک کل نام بتایا تھا، یاد ہے؟ الاٹیا، پلاٹیا، تلاقیہ۔ چلے ایک نام آج بھی رکھ سن لیں۔ غیر مقلدین نے اپنا ایک نام رکھا ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث، جب آپ کا واسطہ پڑے غیر مقلد سے، آپ اس سے پوچھیں اہل حدیث سچا یا اہل حدیث جھوٹا؟ اہل حدیث سچا یا اہل حدیث؟ وہ یہ تو کہے گا نہیں میں جھوٹا ہوں، اس نے کہنا جی سچا۔ آپ نے کہنا سچا اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہو احادیث کی قسمیں کتنی ہے تو بتا، اس کو نہیں آنی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے احادیث قسمیں 16 ہیں، اس کو تو نہیں آنی نا، آپ کو 16 معلوم ہونی چاہیے۔ آپ اس سے پوچھیں محدثین کے طبقات کتنے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے۔ کتب احادیث کے درجات کیا ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا یہ بتا تجھے احادیث زبانی کتنی یاد ہے، اس کو معلوم نہیں۔ اچھا یہ بتا دے احادیث کی تعداد کتنی ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں۔ اسے کو پھر تو اہل حدیث کیسا ہے؟ کیوں؟ اہل تفسیر کہتے ہیں جو تفسیر کا ماہر ہو، اہل فقہ کہتے ہیں جو فقہ کا ماہر ہو، اہل تاریخ جو تاریخ کا ماہر ہو، اور اہل حدیث جو حدیث کا ماہر ہو۔ امام ابو حنیفہ اہل حدیث کہلوائیں تو سچے، امام مالک کہلوائیں تو سچے، امام شافعی امام احمد کہلوائیں تو سچے، امام بخاری امام مسلم وغیرہ محدثین فرمائیں تو سچے، وہ حدیث کے ماہر تھے، اور حدیث کے ماہر اہل حدیث کہنا یہ سچا ہے۔ اور حدیث کا ماہر نہ ہو، کام ہو پکوڑے بیچنا اور نام اہل حدیث، یہ جھوٹا اہل حدیث ہے، سچا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ پوچھیں اہل حدیث سچا یا جھوٹا، اگر وہ کہ جھوٹا تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، اگر وہ کہہ دے سچا تو آپ اسے کہہ بھی سچا وہ جو حدیث کا ماہر ہو، جب تو حدیث کا ماہر نہیں، جب تو اہل حدیث سچا نہیں بلکہ اہل حدیث جھوٹا ہے، یہ بات کہہ لیں گے نا تو جھوٹا اہل حدیث ہے۔ اس پر ایک بات سمجھ لیں، مجھے ٹنڈو اللہ یار میں دارالعلوم میں میرا ایک بیان تھا، ہمارا کورس چل رہا تھا، بیان سے فارغ ہوا تو ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے کہا جی مولانا صاحب یہ بات مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، ایک اہل حدیث سچا ہے اور ایک اہل حدیث جھوٹا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ کی قوم کون سی ہے؟ اس نے کہا بھٹی۔ میں نے کہا آپ نے شادی کس عورت سے کی ہے، وہ کس قبیلے کی ہے؟ کہتا ہے جی بھٹن یعنی بھٹی ہے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ کی بیوی تو دھوبن ہے۔ اس نے کہا نہیں جی بھٹن ہے۔ میں نے کہا دھوبن ہے۔ اس نے کہا نہیں جی بھٹن ہے۔ میں نے کہا دھوبن ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا آپ کی بیوی آپ کے کپڑے دھوتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا دھوبن ہوئی نا، آپ کی بیوی آپ کے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر دھوبن ہوئی نا؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جب کپڑے دھوتی ہے پھر دھوبن کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب دھوبن اسے نہیں کہتے جو کپڑے دھوئے، دھوبن اسے کہتے ہیں جس کا کپڑے دھونا پیشہ ہو، جس کا کپڑے دھونا پیشہ ہو۔ تو میں نے کہا اچھا تو موچی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اپنی جوتی کو کبھی تو نے ٹانکا لگایا ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو درزی ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کبھی اپنے کپڑے کو تو نے سیا ہو؟ کہتا ہے سیا تو ہے۔ تو میں نے کہا پھر درزی ہوا نا؟ اس نے کہا درزی وہ نہیں جو اپنے کپڑے کو ٹانکا لگائے۔ میں نے کہا تمہاری گھر والی نے کبھی اپنے بچے کا پورا سوٹ سیا ہو؟ کہتا ہے ایسا تو کئی بار ہوا۔ میں نے کہا پھر تمہاری بیوی درزن ہے؟
مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا درزی وہ نہیں جو اپنے بچوں کے کپڑے سی لے, درزی وہ ہے جس کا کپڑے سینا پیشہ ہو. میں نے کہا پتہ چلا خامد کے کپڑے دھونے والی دھوبن نہیں, دھوبی وہ جس کا کپڑے دھونا پیشہ ہو. بچوں کے کپڑے سینے والی کا نام درزن نہیں, درزی وہ جس کا کپڑے سینا پیشہ ہو. میں نے کہا ایک رفع الیدین کی حدیث کا اردو ترجمہ آتا ہو, وہ اہل حدیث نہیں. اہل حدیث وہ ہے جو حدیث کا ماہر ہو. اہل حدیث وہ جو حدیث کا ماہر ہو. اب دوسرا نام آج سمجھ آ گیا, اس پہ بحث بھی ذہن میں رکھ لیں. لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے کہہ دے کہ جی آپ کون ہیں, آپ نے کہنا اہل سنت والجماعت, تو آپ کی عوام سنت کی ماہر ہے. آپ نے کہنا نہیں, تو پھر یہ اہل سنت جھوٹے ہوئے نا, سچے تو نہ ہوئے. کیوں؟ اہل تاریخ جو تاریخ کا ماہر ہو, اہل تفسیر تفسیر کا ماہر ہو, اہل حدیث حدیث کا ماہر ہو, اہل فقہ فقہ کا ماہر ہو, تو اہل سنت جو سنت کا ماہر ہو. تو جب آپ کی سنت کے ماہر نہیں ہیں تو خود کو اہل سنت کیوں کہلواتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں. ایک اس کا جواب الزامی ہے اور ایک اس کا جواب تحقیقی ہے. دونوں قسم کے جواب ذہن میں رکھ لیں. خود غیر مقلدین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. زبیر علی زئی نے خود, ڈاکٹر غالباً ابو جابر عبداللہ دمانوی, اس کی کتاب کے ایک مقدمے میں زبیر علی زئی نے لکھا ہے کہ تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ کہتے ہیں, حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہتے ہیں, تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر کہتے ہیں, اور سنت کے عامل کو اہل سنت کہتے ہیں. سنت کے عامل کو اہل سنت کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ اہل سنت سنت کے ماہر کو کہنا, اس کو آپ کے بڑے بھی نہیں مانتے. اور تحقیقی جو آپ سمجھیں, میں نے کہا بھی قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس طرح آپ حدیث کے ماہر نہیں, آپ کا اہل حدیث کہنا غلط ہے, ہماری عوام جو سنت کے ماہر نہیں ان کو اہل سنت کہنا بھی غلط ہے. قیاس کا تقاضا تو یہی ہے. لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہماری عوام سنت کی ماہر نہ ہو تب بھی ان کو اہل سنت کہنا ہے. ہم مجبور ہیں اپنے امام کے اصول کے ہاتھوں. کیوں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حدیث کے مقابلے قیاس کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو پھر ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث کو لے لیتے ہیں. ہم نے حدیث دیکھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یوم تبیض وجوہ, جن کے چہرے قیامت کو سفید ہوں گے ان سے مراد کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ, ہم اہل السنت والجماعہ. کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے علم نہیں, جنت میں جانے کے لیے عمل ہے, جنت میں جانے کے لیے صحیح العقیدہ ہے. جنت میں صرف مولوی نہیں جائیں گے, جنت میں عوام بھی جائے گی. قیامت کو چہرے صرف علماء کے سفید نہیں ہوں گے, عوام کے بھی ہوں گے. قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح حدیث کا ماہر نہ ہو اہل حدیث کہنا غلط ہے, سنت کا ماہر نہ ہو اہل سنت کہنا غلط ہے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے سنت کا ماہر نہ ہو اسے اہل سنت فرما دیا. اب ہم نبی کی بات مانیں یا تمہارے قیاس کو مانیں؟ اللہ کے نبی کی بات مانیں یا تمہارے قیاس کو مانیں؟ اس لیے ہم جناب کے قیاس کو نہیں مانتے, اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتے ہیں اور اپنے امام کے اصول کو مانتے ہیں. ہمارے امام نے فرما دیا جب قیاس کے مقابلے میں حدیث آ جائے پھر قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں, حدیث پاک کو لے لیتے ہیں.